جی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سعید خان صدوز ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ کر دیا اور دھوکہ بھی بہت بڑا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کچھ ارکان حکومت کے ساتھ مل گئے، خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، اور جو حکومت ہے نون لیگ، بلاول اور دوسرے کئی لوگ پس پردہ بہت بڑی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور احتجاج کی کال واپس لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ علی امین گنڈا پور اور دیگر کئی دوسرے رہنما جنہوں نے چپ ٹھان لی ہے، یہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ خان صاحب دوبارہ نہیں پاکستانیوں کو ملے گا۔ انہوں نے ترمیم کے علاوہ جو وعدے کیے تھے سارے کے سارے فراڈ ہیں، نتیجہ زیرو نکلے گا، کیونکہ جو خان صاحب سے پہلے سنجرانی کے وقت جب جلسہ اسلام آباد میں ہوا تھا تو اس وقت بھی وعدہ کیا گیا تھا، صبح 8 بجے جیل کے دروازے کھلوا کر اعظم خان سواتی صاحب کی ملاقات کروا دی گئی تھی۔ اس دفعہ اعظم خان سواتی صاحب اور عمران خان کی بہنیں اس وقت جیل میں ہیں اور خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اندر کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ملاقات کا وعدہ کیا تھا، نہ ڈاکٹر صاحب کو ملایا گیا جو خان صاحب کا متعلقہ، نہ کسی پارٹی لیڈر کو ملایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ خان صاحب محفوظ نہیں ہیں۔ تو پاکستانیوں جیسے لیڈرشپ کہہ رہی ہے نکلو، لیڈرشپ کے خلاف نکلو، لیڈرشپ کے بغیر نکلو، ڈی چوک میں پہنچو۔ یہ انقلاب اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے اور اسلام آباد ڈی چوک میں نہیں پہنچیں گے تو ہمیں پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو لیڈر خان سے محبت کرتے ہیں، خان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب زندہ رہیں اور یہ غیر عینی ترمیم جو ہے یہ نہ ہو سکے، یہ ترمیم پس پردہ کچھ اور ہی ہے۔ اصل کیسر آ گئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، ملک عامر مغل صاحب نے دے دی ہے۔ اسی طرح پبلک میں جو پاکستان میں لیڈرشپ کے علاوہ دیگر کافی ورکر جو ہیں انہوں نے بہت بڑے انکشاف کیے ہیں، وکلا بھی میدان میں آ گئے۔ دوسری طرف لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا، حکومت اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسٹوڈنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ سارے کا سارا الزام پی ٹی آئی پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس حکومت نے ایک زینب نامی بچی ہوا کرتی تھی جس کے والد بار حج پہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو شہباز شریف نے اس کا میک اس کے بابا کا باندھ اس کے والد کا کر دیا تھا۔ تو اسی طرح آج ایک نیا انسیڈنٹ ہو گیا ادو میں، تحصیل ادو ہے، ضلع ڈسٹرکٹ جیلم ہے، تو اس میں 7-8 سال کی بچی ہے، پی جی کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ایجوکیٹر اسکول کے اندر اس کا بھی زنا بالجبر اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس کی ایج 7 سے 8 سال ہے اور اس کا میڈیکل ہو کے تصدیق بھی ہو چکی، اس کی ایف آئی آر بھی ہو گئی۔ تو اس پہ جو پنجاب حکومت ہے کیا کہے گی؟ یہ ایسے ہوتا رہے گا؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو نکلیں پاکستان کی خاطر، عمران کی خاطر۔ میں نے کچھ ویڈیو ساتھ اٹیچ کی ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔ جو میسج ہے، یہ وقت آپ کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ خان کی جان کو خطرہ ہے، حکومت کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، حکومت فراڈ کر رہی ہے، جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے، اور وہ چاہتے نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کریں، اور یہ جو ویڈیو میں چلا رہا ہوں ساتھ ویڈیو اٹیچ کی، وہ ضرور دیکھیں۔ مبارک ہو پاکستانیوں، 2 اچیومنٹس حاصل ہو چکی ہوئی ہیں اس فارم 47 کی سرکار کو، جس میں ایک کل ڈاکٹر عاصم کو خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی،
اور ان کے سرکاری ڈاکٹر نے جا کے ملاقات کی اور انہوں نے اپنے حساب سے ایک سرکاری رپورٹ تیار کر لی. اور آج جبکہ کل فارم 47 کی سرکار شہباز شریف کی اور چائنیز وزیر اعظم کی ایک ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آج خان صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی لسٹ سے فارغ کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے وہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سوتے رہیں گے. عمران خان کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اور ایس سی او کے نام پہ اسلام آباد کو بند کر دیا گیا. یہ ایس سی او کانفرنس پاکستان کے لیے نہیں کی گئی. یہ ایس سی او کانفرنس کا مقصد تھا عمران خان کو ٹارگٹ کرنا، ان کے اپنے مفادات حاصل کرنا. تو ابھی بھی وقت ہے، جو بچ رہا ہے اس کو بچائیے اور باہر نکلیے. وہ مینڈیٹ جو عوام نے دیا تھا 8 فروری کو عمران خان کو، وہ عوام کا باہر نکلنا ضروری ہے. اس وقت لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں عمران خان کی جان عزیز ہے، اس وقت ہمیں آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی. تو نکلیے اور اپنے حق کا استعمال کریں، اپنی آواز کو اٹھائیے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. میں اسلام آباد ریجن کا صدر عامر مغل آپ سے مخاطب ہوں. آج کا میرا پیغام اپنی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے نام ہے، جو کہ اس وقت جیل سے باہر ہے اور جن کو خان صاحب نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ تحریک کو آگے بڑھائیں، آئینی ترامیم کے خلاف تحریک چلائیں، خان صاحب کو رہا کرنے کی تحریک چلائیں، اپنے مینڈیٹ کو واپس لینے کی تحریک چلائیں. آج 16 اکتوبر ہے. کل انہوں نے سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا، اور اگلے 1-2 دن میں یہ کالی آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں. اور جو ترامیم اگر ہو گئیں تو اس کے بعد عدلیہ، آزاد عدلیہ کا وجود تو کم از کم ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لائیں گے. آئینی عدالت بنائیں، آئینی بینچ بنائیں، ترامیم یہ اپنی مرضی کی کریں گے. تو میری اپنی قیادت سے گزارش ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو آپ پر اس وقت تک اعتماد ہے جب تک عمران خان کو آپ پہ اعتماد ہے. عمران خان نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں. عمران خان کا حکم تھا کہ اس کے خلاف ڈی چوک میں پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ جیسے ختم ہوا، جیسے ہوا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. فی الحال تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ پہنچے. ہم پنڈی اسلام آباد کے کارکنان 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچ گئے تھے. 5 اکتوبر کو علی امین بھی ایک بڑے قافلے کے ساتھ وہاں پہ پہنچے. آج کیا کرنا ہے اس پہ سوچیں. ہمارے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے. پورے پاکستان کے کارکنان تیار ہیں. ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ہماری جدوجہد جاری رہنی چاہیے. ہمیں فوری طور پہ کال دینی چاہیے، فوری طور پہ ہمیں ڈی چوک پہنچنا چاہیے. میرے اوپر جھوٹا 302 کا کیس ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ مجھے اریسٹ کر لیتے ہیں تو میری تو شاید 2 سال ضمانت بھی نہ ہو. لیکن میرا اریسٹ ہونا یا میرا جیل میں جانا اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جتنی بڑی قربانی عمران خان دے رہا ہے. جتنا بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں میرا اریسٹ ہونا یا کسی کا بھی اریسٹ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میری اپنی لیڈرشپ سے گزارش ہے، پورے پاکستان کے کارکنان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ کال دیں. کل 17 کی دیں یا 18 کی دیں، اس پہ مشاورت کریں. ہماری کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی اس پہ مشاورت کریں. ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم احتجاج کریں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، ان کالی آئینی ترامیم سے نجات پانے کے لیے، آزاد عدلیہ کی حفاظت کے لیے، اپنی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے. اور ہم اگر احتجاج نہیں کریں گے تو 100% کنفرم ہے کہ نہ صرف یہ کالی آئینی ترامیم کریں گے بلکہ خان کو بھی رہا نہیں کریں گے. تو میری اپنی قیادت سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ ڈی چوک احتجاج کی کال دیں. شکریہ. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر زرکا ہوں، اور میں آپ سب کو یہ یقین دہانی دلانا چاہتی ہوں کہ میں تحریک انصاف میں 14 سال سے ہوں. اس مشکل وقت میں پچھلے 2.5-3 سالوں میں جس طرح سے ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے. میں خان صاحب کے خلاف، پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ میں ریزائن کر دوں سینیٹرشپ سے، پارٹی سے. تو اس قسم کی انشاءاللہ حد نہیں آئے گی. لیکن میں اس وقت مشکل میں ہوں. میرا بیٹا میرے گھر پہ نہیں ہے. میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ پلیز تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا آپ رول آف لا کے لیے بات کریں. پاکستان میں سب لوگ مشکل میں، بہت سے لوگ مشکل میں ہیں. تو میں اپنی جنگ لڑ رہی ہوں، آپ ایک پازیٹیو طریقے سے رول آف لا کے لیے آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی.
उम्मीद अल्लाह ताला से यही है और हम भी साथ खड़े हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं खान साहब के और पाकिस्तान के खिलाफ वोट दूं। मैं तो जी कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता कौन किससे राब्ते में। मुझे इतना पता है कि हमारे जितने एमएनएज हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ हैं, सब प्रोटेक्टेड हैं, और उनको तो जितना ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, 2 खवातीन हमारी एमएनएज को, जरदाश को तो जेल में ले गए थे, एक हमारी एमएनए बेचारी फैमिली वे में है, उसके पीछे पहुंच गए लॉजेस में कि जी पीएम आपसे मिलना चाह रहा है, पीएम ऑफिस से मैं आया हूं, वो झूठ कह रहा है, सच कह रहा है, हमें क्या पता। दूसरी हमारी एमएनए है, उनके वालिद साहब का इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन हुआ, अस्पताल से उठा के थाने में ले गए कि बेटी से कहो कि खान को वोट नहीं देगी, बिलावल को देगी। क्यों देगी बिलावल को वो वोट? ये इतने गैरत से फारिग लोग हैं, ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान है और ये इनके हाथ में आता रहे। बस ये 1% जो लोग हैं पाकिस्तान के मालदार, ये खाते रहें और गरीब लुटता रहे। शानदाना गुलजार साहब, इस वक्त खबरें चल रही हैं कि खान साहब की जान को खतरा है। उनकी बिलावल भुट्टो की जानब से खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ 5 के अराकीन जो हैं वो मिसिंग हैं, हुकूमत के पास अपने नंबर पूरे नहीं हैं। दूसरा ये बताइएगा कि इस दौरान खबरें ये भी चल रही हैं कि पीटीआई की जानब से अदम एतमाद की जो है वो मूव किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ, तो ऐसी है कोई कार्रवाई? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात आपने कही नंबर पूरे होने की। जिस एमएनए या सेनेटर में गैरत होगी वो इन गलीज तरामीम में नहीं बैठेगा। ये पाकिस्तान को तोड़ने वाली तरामीम है। जो आदमी इन तरामीम में बैठेगा उनको जो हिस्ट्री में जो इंशाल्लाह आगे होगा, अवाम जो उनका हाल करेगी। पहले तो गुर्बत से लोगों को मार दिया, अब ज्यादती से, जुल्म से, फस्तायत से मारने की कोशिश हो रही है। जो बलोचिस्तान में, जो पाटा फाटा में, जो नॉर्थ सिंध में, जो सदर्न पंजाब में होता था, अब ये चाहते कि पूरे पाकिस्तान में फस्तायत हो। जो डॉक्टर यास्मीन के साथ कर रहे हैं, जो उमर चीमा के साथ कर रहे हैं, जो खान साहब के साथ कर रहे हैं, जो खान साहब की बहनों के साथ कर रहे हैं, दे वांट कि इस पे लीगल कवर आ जाए। वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। रही पीटीआई के नंबर्स की बात, पीटीआई के नंबर्स कभी भी ये लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मौलाना साहब का आपने पूछा नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ, बहुत शातिर सियासतदान है, वो कभी भी अपनी पार्टी को इस गन में नहीं हिस्सा लेने दे। रहीम, मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम से इल्तिमास करूँगा कि ये जो आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं और हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, और अभी तक जो है ना, जो ओरिजिनल मुसव्विदा है उसको छुपाए रखा गया है। हमें इत्तला मिली है कि जो उनका पुराना मुसव्विदा था वही कभी बरकरार है। पीपल पार्टी और मुख्तलिफ लोगों को जो बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, अमलन फिर से कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अलावा ये मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। ये आर्मी इंस्टॉलेशन को मज़ीद जो है ना लीगली उसको प्रोटेक्शन देने की उसकी बात कर रहे हैं, और बुनियादी इंसानी हुकूक को मज़ीद स्क्वीज़ करना, उसको मज़ीद जो है ना कम करना आइन के तहत, उस पर पूरा काम हो रहा है। क्या पाकिस्तानी कौम इस किस्म की नाजायज़, गैर कानूनी और जुल्म और जबर से पास होने वाले इस कानून साजी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे? तहरीक इंसाफ तो कड़ी है, हम तो जितना हद कर सकें मुसलसल कड़े हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो मिलिटेंट नहीं है कि हम जो है ना कोई बंदूक उठाए, हम तो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और मुसलसल अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और आगे के लिए भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी तौर पर अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपनी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि इस जबर के ख़िलाफ़ और एक इस गैर इंसानी कानून साजी के ख़िलाफ़ आपने उठना है। और फिर ये जुल्म भी देखें कि एक तरफ हुकूमत जो है ना फार्म 45 की पैदावार, एक जाली हुकूमत, मैंडेटोर हुकूमत, और फिर वो जो बैठे हैं नाजायज़ तौर पर हुकूमत में, वो जो पीटीआई के एमएनएज़ है या दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ के एमएनएज़ और सेनेटर्स हैं, उनको बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही है। मैंने उस दिन का 20 करोड़, अभी तो 1 बिलियन से भी, 1 अरब से भी ज़्यादा की बातें हो रही है। अभी तो हर बार इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारे डॉक्टर ज़रका जो सेनेटर है, उसने कहा है, उसने एक बयान भी दिया है कि मेरे बेटे को जो है ना उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। ख़वातीन की जो बेइज्जती और बेहुरमती हो रही है, चादर और चादीवाली की तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है, कारोबार बंद किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती से अगवा बराई ओट हो रहा है,
تو کیا ہوگا؟ پاکستانی قوم سے میں امید رکھتا ہوں آپ ہمیشہ اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں. عمران خان اگر آج جیل میں ہے اور سختیاں برداشت کر رہا ہے تو وہ حقیقی آزادی کے لیے ہے. عمران خان کے ساتھ جو رویہ رکھ رہے ہیں اس کی غلط فہمی ہے. خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوگا اور کچھ ہو گیا تو یاد رکھے کوئی بھی پھر محفوظ نہیں رہے گا. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ یہ عمران خان کو خلاف کوئی ایسا اقدام کریں گے، اس کو ناجائز طور پر جو ہے نا قانون کے ایک غلط استعمال سے جو ہے نا اس کو پابند سلاسل رکھیں گے، انشاءاللہ عمران خان کو مزید پابند سلاسل رکھنا ناممکن ہے. نکلے گا ملک کے خاطر. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ احتجاج ہمارا قانونی حق ہے. ہم انشاءاللہ پرامن احتجاج کریں گے، ہم لڑیں گے اپنی جدوجہد کے لیے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی قوم کو اور اپنے ورکر کو یقین دلانے دیتے ہیں کہ جو SCO کے حوالے سے جو ہم نے تھوڑا گریس دکھایا کہ چلو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے لیکن اس کو ہمارے کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک دنیا کو دکھانا تھا کہ چونکہ ہمارے مہمان آ رہے ہم نے اس کی عزت کے خاطر اور کچھ دوست ممالک نے رابطہ کیا تھا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے رابطہ کیا تھا، اس لیے ہم نے احتجاج مؤخر کیا ہے. ختم نہیں ہوا ہے، رہے گا احتجاج. ہم لڑیں گے، بھرپور طریقے سے اپنا عہدہ اٹھائیں گے ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے. خاص کر وہ خلا برادری سے امید رکھتا ہوں کہ نکلے. ابھی ٹائم ہے کہ ہم نے مشترکہ طور پر جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے. پاکستان زندہ باد. خان صاحب نے کوئی آپ کو گو کال دی ہے یا یہ آپ کی اپنی تجویز؟ نہیں، میری خان صاحب کے ساتھ کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم ووٹ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. ان 3 ماہ میں اس اسمبلی میں سے تو ہم کچھ کر نہیں سکے. کارکنوں نے بڑی مار کھا لی ہے، کارکنوں نے بہت سیکریفائس کر لیا ہے. اب ہم ذرا یہ ایوان کی کرسیوں سے اٹھیں اور سڑکوں کے اوپر جا کے خود ڈنڈے کھائیں نا. لیڈرشپ خود ڈنڈے کھائے. میں سب سے پہلے خود تیار ہوئی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا نام دیا. میرا یہ ایک موقف ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے جمہوری پارٹی ہے، اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کثرت رائے سے بھی ہو سکتا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا میرے لیے قابل ہوگا، بٹ میں اپنی سجیشن تو دے ہی سکتا ہوں. یہ بتائیے گا کیا یہ بات آپ نے کیوں کی، کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ کیا آپ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے کہیں ناراض ہیں کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے پورا احتجاج ہے وہ احتجاج اپنا ریکارڈ نہیں کروا پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ میرا بھائی میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں بڑا روادار قسم کا آدمی ہوں اور پارٹی کے تمام لوگوں نے مجھے ہمیشہ بے انتہا عزت بھی دی ہے اور احترام بھی دیا ہے اور میں نے بھی انہیں عزت اور احترام ہی دیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اختلاف رائے ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر ہم ابھی تک پریکٹیکلی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سر اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے حوالے